औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम आप सबको हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हंसता मुस्कुराता और खुश आबाद रखे, आमीन। आज हम आपके लिए एक मज़ाहिया नसर पारा लाए हैं, डॉक्टर मोहम्मद सालेह ताहिर ने लिखी हैं और इसका उन्वान है मेरी प्यारी साइकिल। आज मैं पहली बार पैदल आया हूँ तो मुझे एहसास हुआ है कि अपनी मामूली चीज़ भी कितनी कारआमद होती है। वाकई वो तमाम अशिया जो हमारे पास होती हैं हम उनकी कदर नहीं करते, लेकिन जब वो हमें दाग़े मफ़ारकत दे जाती हैं तो फिर हम उनके सोयम और चेहलम मनाते हैं। आज मैं ये हक सच का ऐलान इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे उस साइकिल की याद सता रही है जो मेरे पास बुज़ुर्गों का एक बेशकीमत वर्सा है। इस पर मुझे फ़ख्र है। मैं ही क्या, मेरे तमाम घर वाले, तमाम अहले वतन भी इस पर बजा तौर पर फ़ख्र कर सकते हैं कि उनके पास दुनिया की अव्वलीन साइकिल मौजूद है। ये साइकिल मेरे हाथ कैसे लगी, ये माजरा भी बड़ा दिलचस्प है। मैं तीसरी जमात का तालिब इल्म था। सारा दिन गुली डंडा और पतंग बाजी में गुजार देता। इस मैदान में मैं यकता और लासानी था। वालिद मोहतरम को मेरे ये लच्छन एक आँख न भाते थे। उन्होंने अपने तमाम तर हकूक़ व अख्तियारात मुझ पर आज़मा डाले, लेकिन मैंने भी हार न मानी न वतीरा बदला। उनका एक हरबा मुझ पर न जाने किस तरह असरअंदाज हो गया। शायद नासमझी और कम सीनी की वजह से मैं उनकी बातों में आ गया। वो हरबा और दिलासा बल्कि चकमा ये था कि बेटे अगर तुम जमात में अव्वल आ जाओ तो मैं तुम्हें उसी वक्त एक नई साइकिल ख़रीद दूँगा। बच्चा था, लालच में आ गया। दिन रात मेहनत की, कुछ ट्यूशन की रकम ने असर दिखाया और मैं जमात में अव्वल आ गया। अब तो मैं उठते बैठते सोते जागते ख़यालों ही ख़यालों में साइकिल पर रोड मास्टरी कर रहा होता। लेकिन जब मैंने देखा कि अब्बा जान टाल मटोल और हीलो बहानों से काम ले रहे हैं तो मैंने भी एहतजाज शुरू कर दिया। मसलन तोड़ फोड़, हड़ताल, फिर भूख हड़ताल, यहाँ तक कि छोटे भाइयों की मुरम्मत। जब इंतज़ामिया पर यह हकीकत आश्कारा हो गई कि नई नस्ल को दबाना कोई आसान काम नहीं, तो उन्होंने मुझसे मज़ाकरात शुरू कर दिए। मेरे दादाजी ने मुझे मेरा हक़ दिलाने का ज़िम्मा लिया। अब तो मैं हर वक्त दादा के साथ साए की तरह चिपका रहता। डॉक्टर की दवा की तरह हर 3 घंटे बाद दादाजी को उनका वादा याद दिलाता और दादाजी भी हर बार याद है बेटे, हमें सब याद है, कल ही तुम्हें साइकिल लेकर देंगे, ये कहकर टरखा देते। लेकिन वो खुश किस्मत कल न आया। आखिरकार दादाजी ने अपने किसी हम असर अज़ीज़ से ज़माना कबल मसीह की एक अदद साइकिल मेरे लिए ख़रीद डाली। साइकिल को गौर से देखा तो मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं चीखा चिल्लाता साइकिल को घसीटता वालिद मोहतरम के हजूर पेश हो गया और शिकायत की कि दादाजी ने मेरे साथ संगीन मजाक किया है। उन्होंने मुझे जानबूझकर अपने दादा से भी ज़ायदुल उम्र ये साइकिल ख़रीद दी है। मुझे ये साइकिल नहीं चाहिए, लेकिन लिखे हुए मुकद्दर की तरह चारों नाचार ये साइकिल कबूल करना ही पड़ी, क्योंकि वालिद मोहतरम ने नहायत मुशफ़िकाना अंदाज में मुझसे कहा, बेटे फिर क्या हुआ, अगर ये पुरानी है मैं अभी इसे खालिद साइकिल वर्क्स वालों को दे आता हूँ, वो इसकी मुकम्मल ओवरहालिंग कर देंगे और किसी को शक भी नहीं होगा कि ये नई है या पुरानी। ये सुनकर मेरी खुशी की इंतहा न रही। अब्बा जी ने साइकिल उठाई और खालिद साइकिल वर्क्स वालों को दे आए। उन्होंने 2 दिन बाद देने का वादा किया। ये 2 दिन मैं दीवारों, कुर्सियों और मेज़ों पर बैठकर पैडल घुमाने के अंदाज में टांगे चलाता रहा। मुकर्ररा को जब अब्बू दफ्तर से लौटे तो उनके पास मेरी साइकिल भी थी। अब तो उसकी काया ही पलट चुकी थी, यानी बुढ़ापे में भी जवानी का आलम था। उसमें कई इजाफे हो चुके थे, मसलन घंटी, स्टैंड, कैरियर और रोड प्रिंस नंबर।
رات ساری میں اس پر کاغذ چڑھاتا رہا تاکہ دوستوں کو بتا سکوں کہ یہ نئی خریدی ہے۔ اس سے فارغ ہو کر میں نے 2-3 چکر صحن ہی میں لگائے اور سرہانے کھڑا کر کے سو گیا۔ صبح سویرے اٹھتے ہی میں نے سائیکل نکالی اور محلے میں گھومنا شروع کر دیا۔ اب تو دور و نزدیک، یہاں تک کہ پڑوسیوں کے گھر بھی کوئی کام ہوتا تو میں سائیکل پر ہی جاتا۔ میرے پاس یہی اس کی مختصر سی جوانی تھی۔ چند ہی روز بعد سائیکل سے صدائے احتجاج نہ چڑھ نہ چڑھ نہ چڑھ بلند ہونا شروع ہو گئی۔ گویا پرانے پرزے بالآخر پرانے ہی نکلے، ان کی بظاہر ٹیپ ٹاپ بے سود نکلی۔ اب میں نے اس کے آگے سفید جھنڈا لگا دیا تاکہ دور سے آنے والا یہ سمجھ جائے کہ اس امن پسند سے ٹکر لینا مہنگا پڑے گا۔ ویسے تو دور دور تک یہ خود ہی اپنی آمد کی اطلاع پہنچا دیتی ہے تاکہ لوگ محترمہ کے لیے خود بخود راستہ بناتے جائیں۔ اگر کوئی پھر بھی نہ ہٹے تو مجھے طرح طرح کی گردانیں دہرانا پڑتی ہیں، مثلاً میرا ذمہ لوٹ پوٹ، میرا ذمہ لوٹ پوٹ، یا پھر بریکوں بغیری۔ وقت کے ساتھ ساتھ اب یہ سائیکل صرف ہینڈل، پیڈل، 2 پہیوں اور چند سریوں پر مشتمل رہ گئی ہے۔ باقی چیزیں شاید کباڑیوں کے پاس پہنچ چکی ہیں۔ ہے کہ آج تک مجھے کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ یہ الگ بات ہے کہ راستے میں ہم ایک دوسرے سے الجھ جاتے ہیں، یہ ہمارا خانگی معاملہ ہے، اس سے بھلا دوسروں کو کیا مطلب۔ ویسے اکثر ہی یہی ہوتا ہے کہ جاتی دفعہ میں اس پر سوار ہوتا ہوں اور آتی دفعہ یہ، کیونکہ خراب ہو جائے تو آدمی سمجھتا ہے چلو یار پیدل ہی چلتے ہیں، لیکن یہ ایسی ضدی ہے کہ پیدل بھی نہیں چلنے دیتی اور پھر چھوٹے بچوں کی طرح مجبوراً اسے گودی اٹھانا پڑتا ہے۔ اس پر بیٹھا آدمی لگتا بھی ایسے ہے جیسے موٹر سائیکل چلا رہا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گدی ہینڈل سے کافی بلند اور دور ہے، پھر اس کے کھڑا ہونے اور بریکیں لگانے کا بھی انوکھا ہی طریقہ ہے۔ پہلے تو پچھلی بریک سرے سے ہی غائب ہے اور اگلی جو لگتی ہے اسے ہینڈل سے بھی اوپر لے جانا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر رفتار میں کچھ کمی واقع ہوتی ہے۔ اگر ہنگامی فوری بریک لگانا مقصود ہو تو پاؤں تاروں میں دینا پڑتا ہے۔ پچھلے موسم سرما کا ذکر ہے کہ میں کالج سے گھر آ رہا تھا، راستے میں اسے پتہ نہیں کیا سوجھی کہ یہ 1 سے 2 بن بیٹھی، گویا یک نہ شد 2 شد۔ میں سرکس میں کام تو کرتا نہیں تھا جو ایک ہی پہیے پر چڑھ کر گھر پہنچ جاتا، وہاں سے گھر بھی کافی دور تھا اور پھر راستے میں کوئی واقف بھی نہ تھا جس کی دکان پر اسے بطور امانت رکھ آتا، چنانچہ مجھے مجبوراً دونوں حصے الگ الگ ہاتھوں میں پکڑ کر گھر آنا پڑا۔ اہل محلہ میری طرف تعجب کی نگاہوں سے دیکھتے اور عذرائے ہمدردی فرماتے، طاہر اگر پڑھائی وڑھائی چھوڑ دی تھی تو پھر کوئی اور اچھا سا کام کرتے، یہ بھی کوئی کام ہے۔ اب تو اپنی بے عزتی میں کوئی کسر باقی نہ رہی تھی، چنانچہ میں نے قسم کھائی کہ آج کے بعد اس پر سواری کرنا میرے لیے حرام ہے۔ گھر والوں نے اسے دوبارہ ویلڈ کروا کے میرے حوالے کر دیا، لیکن اب میں اسے کالج لے کر نہیں جاتا، لہٰذا میرے ساتھی بلا ناغہ اس کی صحت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ بعض دل جلے تو اس قسم کی سرگوشیاں کرتے سنے جاتے ہیں، طاہر نے اس کا لون لے لیا ہے، یا عذرائے مذاق آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں، اگر کسی کو بھوک نہ لگتی ہو، موٹاپا، گیس اور بدہضمی کی شکایت ہو یا کسی کے پٹھوں وغیرہ میں درد رہتا ہو تو طاہر کا ہونڈا 5 منٹ تک چلائے تو اسے یقیناً اس امرت دھارا کے استعمال سے سینکڑوں بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ لوگ اب مجھے اس کی وجہ سے پہچانتے ہیں، لیکن میں اسے ہاتھ تک نہیں لگاتا، ایک خاص مقصد کے لیے رکھ چھوڑا ہے، یعنی جب بھی کوئی گھر میں سائیکل پڑا دیکھتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے مانگنے آ جاتا ہے تو ہم اسے یہ بصد خوشی عنایت کر دیتے ہیں۔ جب وہ واپس کر کے جاتا ہے تو شکریہ کے ساتھ ساتھ سائیکل کی شان میں اس طرح قصیدہ گوئی کرتا ہے، جناب آپ کی سائیکل نے بہت تنگ کیا ہے، کئی بار تو اسے پنکچر لگوایا، لیکن 2 گام نہ چلنے پایا تھا کہ پھر ٹائر نے صدا لگائی، تھم اے راہ رو کہ شاید پھر کوئی مشکل مقام آیا۔ شاید اس کی ٹیوبیں کاغذ کی ہیں جو ذرا سا دباؤ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ اس قدر پرانی ہے کہ نہ تو اسے کوئی خریدنے کو تیار ہوتا ہے اور نہ ہی میرا جی اس کو رکھنے کو کرتا ہے۔ 1000 بار کوشش کر چکا ہوں، حسن بھی نکھارا ہے اور خود بھی سمجھایا بجھایا ہے کہ میری پیاری آپ کسی اور سے گزارا کر لو،
لیکن ظالم کو اس قدر محبت و عقیدت ہو چکی ہے کہ جانے کا نام ہی نہیں لیتی۔ جب کوئی گاہک غلطی سے پھنس ہی جاتا ہے تو یہ دوران آزمائش ہی اس سے گلے شکوے شروع کر دیتی ہے۔ ہر جوڑ سے ایسی ایسی دردناک صدائیں نکالتی ہے کہ اس پر رحم آ جاتا ہے اور وہ شام کا وعدہ کر کے چلا جاتا ہے، لیکن اس کی رخصتی کی شام ابھی تک نہیں آئی، اور اب یہ مشرقی سہاگن کی طرح جس گھر میں آئی تھی اسی کی ہو کر رہ گئی ہے، اور امید واسق ہے کہ کسی دن اس کا جنازہ ہی ہمارے گھر سے اٹھے گا۔ اب تو میں اسے بلا قیمت بھی کسی کے سر منڈنے کو تیار ہوں۔ اس مقصد کے لیے کئی بار اسے بغیر تالے کے باہر بھی چھوڑا ہے، لیکن کوئی اس حسینہ عالم کو اغوا بھی نہیں کرتا۔